ڈھکن کھلے کل ہاں آپ کوئی بہکا نہیں سکتا، کیونکہ علم دینا تو آسان ہے، سنبھالنے کے لیے نسخہ بھی دینا پڑتا ہے۔ جی جی بہت اچھا۔ مجھے پتا ہے آپ کے بیچ رہ چکا ہوں، اس سماج کو جھیل رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ علاء الدین صابر رحمت اللہ علیہ ایسا کر سکتے ہیں تو صابروں کے شہنشاہ حضرت امام زین العابدین جن کے بغیر کسی کا نہیں ہے دین، حق ہے وہی ہے زین العابدین جی جی جن کے بغیر کسی کا نہیں ہے دین، جی چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا ہو، مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک غلام امام ابن امام نہ ہو جائے۔ جی حضرت بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو 2.5 سال یزیدی جیل میں کس طرح رہے، حضرت زینب نے کیا کیا، حضرت سکینہ کس طرح شہید ہوئی، بچا ہوا قافلہ کس طرح مدینے کو پھر یہ آزاد ہوئے، کیا یزید نے آزاد کیا یا اللہ کی طرف سے آزاد ہوئے؟ اس طرف جانے سے پہلے پھر کربلا کی طرف آپ کو لاتا ہوں، ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے پاس صرف ایک ہی مجلس رہ گئی ہے، وہ کل، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ معاملے آج ہی نپٹا لیں، کل پھر یزید کے دربار، یزید کی دارالسلطنت، یزیدی معاملات بیان ہوں گے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب قافلہ ملک شام کی طرف رواں ہوا، سمجھے، ملک شام پہنچا، تو ملک شام پہنچنے کے بعد جب زین العابدین جیل میں قید ہو گئے، کیا کیا ہوا وہ تفصیل سے کل، یہ صرف ایک جھلکی بتایا کہ کیا ہونے والا۔ ادھر حضرت شہر بانو نے 8 محرم کو بیان کیا، حضرت شہر بانو نے ایک چٹھی لکھی تھی، ہندوستان قاصد بھیجا ہے، وہ یاد ہے؟ بیان کروں؟ سننا چاہتے ہیں؟ بولیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب وہ چٹھی آئی، یہاں سے لشکر نکلے، جب پہنچے تو کربلا ہو چکا، ختم، وہاں کوئی نہیں، صرف لاشیں بکھری ہوئی لاشیں، گوشت کی گٹھری، کچھ ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں، کچھ جسم جو ادھورے، پونا پاؤ 70% اس طرح سے پامال کی ہوئی لاشیں پڑی، کسی کا سر نہیں جو پہچانا جائے، کسی کا چہرہ نہیں کہ ان کا تعارف سمجھا جائے، کسی کے ہاتھ نہیں کہ ہاتھ سے اندازہ لگایا جائے، یہ ساری چیزیں تو غائب ہیں۔ اب ہندوستان کا گیا ہوا قافلہ، چندر گپت موریہ کے گئے ہوئے تمام فوجی، کرے تو کیا، نہ حسین ہے نہ حسینی قافلہ، ان کے خاندان کے بچہ بھی نہیں ہے، لاشیں پڑی ہے پھر۔ سوچا چلو آس پاس سے مدد لے لیں، قبیلہ بنی کلب و بنی سعد آس پاس ہی ہے، گئے مدد لینے، فوج کو دیکھ کر لوگ دروازے بند کر لیتے تھے، کوئی کربلا آ کر بتانے کو تیار نہیں کلمہ پڑھنے والے کہ یہ لاشیں کن کی پڑی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ حیرت کی بات، اب ہندوستانی فوج کرے تو کیا کرے، کس طرح مدد کرے، انہیں دفنائے تو کیسے دفنائے، درگور کرے تو کیسے کرے، پشو پیش میں ہے، اپنی زبان میں، اپنی حالات سے، وہ مالک سے التجا کرتے ہیں، مالک کوئی راستہ دے، کچھ تو کر کہ ہم اپنے راجہ کو منہ دکھا سکیں، جس کام کے لیے آئے
اس کا 10% بھی ہم ادا کر سکے. اے مالک راہ دکھا. ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے. آس پاس کے گاؤں بستی والے قبیلے والوں نے ساتھ نہیں دیا. میدان میں بے گوڑوں کفن لاشیں پڑی ہے کہ اتنے میں ایک نورانی چہرہ سامنے حاضر ہو گیا. نورانی چہرہ سامنے حاضر آئے. آ کر آپ نے کہا آؤ ہمارا ساتھ دو, ہم تمہارے ساتھ مل کر انہیں دفنائیں گے, انہیں قبر میں اتاریں گے, ان کے روضے بنائیں گے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے فرمایا یہ حضرت عباس کی لاشیں ہے فرات کے قریب, اٹھاؤ انہیں یہاں دفناؤ. حضرت عباس کو وہاں دفنایا. بولے یہ حضرت قاسم, یہ گٹھری جو ہے یہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے یہ قاسم ہے, انہیں اٹھاؤ یہاں دفنایا جائے. یہ مولا حسین ہے, یہ بے دردی کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی لاشیں, یہ پورا جسم پامال کیا ہوا جسم مولا حسین کی ہے, انہیں یہاں دفنایا جائے. ساری لاشوں کو اٹھا اٹھا کر دفنانا شروع کر دیتے ہیں. دفنایا گیا. دفنانے کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سارے ہندوستانی فوج سامنے بیٹھ گئی. کہا آقا مولا مہاراج آپ کون ہیں, بتائیے اپنا تعارف کرائیے, ہم راجہ سے کہیں گے کہ ہم نے کچھ کام کیے ہیں بتائیے. آپ نے کہا کہ جن کے باپ کو دفنایا جا رہا تھا اسی کا بیٹا ہوں میں, زین العابدین ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زین العابدین ہوں میں. ایک باپ کی لاشا کو بیٹا ہی دفناتا ہے, ولی عہد ہی ان کا جنازہ پڑھاتا ہے, ولی عہد ہی انہیں کفنا کا دفناتا ہے. میرے باپ تو جنتی لباس میں خود ہی تھے, سب کو جیسے تھے ویسے ہی دفنایا گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت زین العابدین یزید کی جیل میں ہے, پیر میں بیڑیاں, ہاتھ میں ہتکڑی, گلے میں تاپ, پھر کربلا میں ہندوستانی فوج کے ساتھ اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کر رہے ہیں. ایسا کیسا ہو سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا, کیسے ہو سکتا. جب آپ کے دماغ میں فطور آئے گا تو آپ کو یاد آئے گا بغداد کے پیران پیر عبد القادر جیلانی کہ 70 مریدوں کی دعوت پر 70 جگہ ایک ہی وقت میں افطار کرنے جا سکتے ہیں. جب گھر کے بال بچے کا یہ عالم ہے تو اس کے باپ زین العابدین کا کیا عالم ہوگا کہ وہ کیوں نہیں ایک وقت میں کئی جگہ. بہت خوب ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا حسین یا حسین, ذکر شہداء کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لکھنؤ کے مینا شاہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا, حضور ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ 70 جگہ افطاری کریں. تو انہوں نے کہا پیارے دیکھنا چاہتے ہو, پیپل کے پیڑ کے نیچے وضو بنا رہے تھے, یوں پانی پھینکا, بولا دیکھ پیڑ کی طرف, دیکھا تو پیپل کے ہر پتے پر شاہ مینا رحمت اللہ علیہ نظر آ رہے ہیں. جی حق ہے, جی حضرت. بہت جب ولیوں کا یہ عالم ہے تو ولیوں کے باپ زین العابدین کا کیا عالم ہوگا. جی حق ہے. اس لیے شاعر لکھتے ہیں, اور وہ کون ہے, غالباً علامہ اقبال صاحب ہیں, ڈاکٹر اقبال صاحب, کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, ہو اگر ذوق یقین پیدا, ہو اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یزید تیری زنجیر زین العابدین کو نہیں روک سکی, وہ زنجیروں کو توڑ کر کربلا پہنچے, اپنے آبا کو دفنا کر پھر جیل بھی آ گئے. جی حق ہے. بہت خوب بہت خوب. اے حسینیوں, آپ جانتے ہو کس حسین کی محفل میں بیٹھے, کوئی معمولی شخصیت کا نام حسین نہیں ہے, جانشین مصطفیٰ کا نام حسین.
हाँ नवासाए रसूलुल्लाह का नाम हुसैन है, ये सिब्ते पैगंबर का नाम हुसैन। बेशक और ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौज सामने बैठी, इमाम ने सारा सरगुजश्त, सारे वाक़यात बयान किए, सारे हालात खोल खोल कर बयान किए। सारे सिपाही अपने सरों के ताज उतार उतार कर रोते थे, बिलबिला बिलबिला कर रोते थे। हाय ऐसी कौम, ऐसी कौम, अल्लाहु अकबर, ऐसी कौम कहकर रोते थे। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी कहानी करबला की सुनाई और कहा जा अपने राजा से कह दे। तो उस फौज ने, आधी फौज ने कहा हम हिंदुस्तान जाते हैं। आधी फौज करबला में रुक गई और वहीं के इन मज़ारात की, इस रोज़े की, इस खित्ते की, मौला हुसैन की ज़मीन की हिफाजत करेंगे हम लोग। बातिल कहीं फिर उनकी कब्रों के साथ बेहुरमती न करे, इसलिए यहाँ हम लोग बसते हैं। आधे लोग राजा के पास चले जाओ। आधी फौज राजा के पास आई। राजा और उनकी बीवी महबानो जब दोनों बैठे तख्त पर, और जब फौज ने उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुनाई हुई कहानी उनको जब आप बीती सुनाने लगे तो